دوسرے پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں سلوشن میں جو اس نے کیا ہے کہ انسپائر ادرز ٹو فائنڈ دیئرز. پھر اگلا اسٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو یہی 4 چیزیں ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دیتے ہیں. مسٹر کووی نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے اور بہت ہی زبردست پیٹرن ہے, اور اس نے انسان کو ابنڈنس مینٹیلٹی کی طرف موو کروایا. اس نے کمپٹیشن سے نکالا ہے, کرٹیسزم سے نکالا ہے, اور تھنگس کنٹرول فلسفی سے نکال کر. تو جب ایک بندہ خود ٹیلنٹ کو فائنڈ کرتا ہے, نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ٹیلنٹ کو نیڈ کے ساتھ ملاتا ہے, اس کے اندر پیشن جوش ولولہ آتا ہے, اور اس سے وہ پھر ظاہر ہے جب ایک فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے تو چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں, پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں وہ اسٹے کرتا ہے, ادروائز سوٹ کر جاتے ہیں. ٹیلنٹ اگر نہیں ہے اور نیڈ نہیں ہے تو پیشن نہیں ہوگا. اگر پیشن اس کے پاس ہے تو چیلنجز آئیں گے, اس میں اسٹے کرے گا. اچھا, یہ بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچوئل کوئی بندہ اسٹے نہیں نہ کر رہا تو ایکچوئل اس کا ٹیلنٹ بھی ادھر نہیں ہے, یعنی ٹیلنٹ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے پیشن ڈیولپ نہیں ہو رہا اور وہ مشکلات میں کھڑا نہیں ہو رہا. اور کسی بھی پروفیشن میں جب جائیں گے تو بے شمار چیلنجز سے گزرنا ہوگا, اس میں ایک ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا. دین وہ جا کے بندہ پیک لیول پہ پہنچتا اور کہتا ہے کہ میں وائس فائنڈ کر چکا ہوں. وہ ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوگا, ایکسپیریمنٹ سے گزر چکا ہوگا, نالج اسکل وہ گین کر چکا ہوگا, اور بڑے گریٹ لیول پر ہوگا. اب وہ خود بھی چاہے گا اور سوسائٹی بھی ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمیں بھی بتائیں, ہم اپنی وائس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی رول ماڈل بننا چاہتے ہیں, ہم بھی ہیرو بننا چاہتے ہیں. تو وہ بتائے گا زیرو سے ہیرو اس طرح بنا جاتا ہے, وہ بتائے گا کہ اپنا ٹیلنٹ اس طرح فائنڈ کرتے ہیں, وہ بتائے گا کہ نیڈ کو اس طرح ٹیلنٹ کے ساتھ ملاتے ہیں اور پیشن میں کنورٹ کرتے ہیں, اور اس سے پھر وائس کو جنریٹ کرتے ہیں. وہ خود بھی چاہے گا اور سوسائٹی ڈیمانڈ بھی کرے گی. اور جس زمین سے ہم کھانا کھاتے ہیں, فروٹ لیتے ہیں, ہوا میں سانس لیتے ہیں, یہ بھی اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم کنٹریبیوٹ کرو, تم سرو کرو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ حال ہی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ لوگ جو اپنی آواز کھو چکے ہیں, اپنی وائس کو کھو چکے ہیں, سوسائٹی میں بے نام و نشان ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے کرا رہے ہیں, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, مقصد سے دور ہو گئے ہیں. ان کو اب ضرورت ہے کہ یہ فرد جو اپنی وائس کو فائنڈ کر چکا ہے یہ ان کی ہیلپ کرے. اب جب یہ ان کی ہیلپ کے لیے نکلے گا تو ایکچوئل ماڈل ہے یو ڈیپینڈنٹ ماڈل ہے, جس پہ لوگ دوسروں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, سوسائٹی نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, میرے کولیگ نے ٹیچر اچھے نہیں ملے, مجھے ادارہ اچھا نہیں ملا, ہاں, اور مجھے فائنینشیل سپورٹ نہیں ملی, اور میرے ساتھ حالات ایسے آ گئے. تو یہ ایکچولی یو ماڈل پہ ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ماڈل پہ ہے. تو جب ایک شخص اپنی وائس کو فائنڈ کر لیتا ہے تو وہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ ماڈل پہ ہے, وہ آئی لیول پہ ہے, اور بولتا ہے یس آئی کین ڈو اٹ. اب وہ اس نے موو ہونا ہے اور دوسروں کو سرو کرنا ہے, دوسروں کو انسپائر کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی وائس کو فائنڈ کریں. تو ایکچولی آئی سے وہی ماڈل تک جانا ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ تک جانا ہے, کوآپریٹو ماڈل تک جانا ہے, اجتماعیت کی طرف جانا ہے. تو جب تک اجتماعیت کی طرف نہیں جائیں گے ہم اس سوسائٹی میں اکیلے تو نہیں رہ سکتے, اکیلے ترقی نہیں کر سکتے. ایک بندے نے ترقی کر لی تو اس کو کپڑے بھی پہننے, خود ڈاکٹر بن گیا, اس کو کپڑے سلوانے بھی ہیں, اس کو ڈاکٹر کی ایک پوری ٹیم بھی چاہیے. جو ڈاکٹر اکیلا ہاسپٹل میں تو نہیں جا کے انجیکشن بھی لگا رہا ہے, پٹیاں بھی کر رہا ہے, آرگنائزیشن بنانی, بندے پلیس جو کرنے ہوتے تو ان کا ٹیلنٹ اور مزاج اور پیشن نہیں سمجھیں گے تو انہیں غلط پلیس جو کر دیں. بالکل چنگا بھلا کام کا بندہ ہم ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں جہاں پہ رہ کے اس کا قابلیت نہ اس کے کام آتی نہ ہمارے کام. بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد لوگ بیریئر کھڑے کر دیتے کہ اور لوگ آئے تو ہمیں کم پڑ جائے گا, ہے نا اسکارسٹی مینٹیلٹی. ہاں, اسکیسٹی مائنڈ ہے بالکل, کہ وہ آئی کے ماڈل پہ کھڑا ہے, وہی میں شفٹ نہیں ہو رہا, سپورٹنگ رول میں نہیں, وہ میں سے ہم میں نہیں جا رہا, وہ ایک خود غرضی یعنی خود غرض قسم کی کامیابی لے رہا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہنچتے ساتھ اپنا ہاتھ نیچے پھینکتے ہیں, تو ہی آ جا, تو ہی آ جا, تو ہی. وہ پھر ان کو وہ ویژن دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہ شعور دیتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کی مقصدیت اور معنویت کو پہچان سکیں. تو اس کا مطلب سر یہ ہے کہ جو شخص کامیابی پا چکا ہے, اپنی وائس کو فائنڈ کر چکا ہے, برانڈ بن چکا ہے, اگر وہ دوسروں کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے ایگو میں آ گیا, کہ ذاتی مفاد میں آ گیا, تو اس کا مطلب اس نے سکسیس صحیح نہیں پائی. اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی اقدار کے بغیر ترقی کر گیا, وہ گریٹنس پہ نہیں پہنچا. بہت سارے لوگوں کے حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بغیر تربیت کے پڑھ لکھ گئے ہیں, بغیر تربیت کے ڈگری لے کے آ گئے ہیں, بغیر تربیت کے جابس میں بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے ہیں. جب بغیر تربیت کے, جو کہ روحانی اصولوں پہ چل کے آتی ہے, جب بغیر تربیت کے لوگ بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی جنگوں میں الجھاتے ہیں نیچے والوں کو, پھر وہ امپلائیز کے بھی پھڈے بن جاتے, وہاں وہ پھر ایگو بیٹلز سٹارٹ ہو جاتی ہیں.
جب اتنا پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی ڈگریز لے رہے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، تب اپنے ظرف کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے، تب اپنے دل میں وسعت بھی لانی چاہیے، تب برداشت اور قربانی جیسے جذبے بھی دیکھنے چاہیے۔ اس خود غرض قسم کی تعلیم اور خود غرض قسم کے پیسے کمانے کے رجحان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو کچلنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ترقی کھڑی ہی دوسرے آدمیوں کو نیچے کر کے ہوتی ہے، وہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے نہیں لاتے۔ حالانکہ اصل ترقی اور اصل سکون یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو ترقی کروائیں اور پھر اپنی ترقی میں برکت دیکھیں، پھر آپ کی ترقی ملٹی پلائی ہو جائے گی، پھر آپ کی ترقی کو بازو مل جائیں گے، آپ کی ترقی کو ٹیم مل جائیں گی، آپ کو ایسے بااعتماد لوگ ملیں گے جو آپ کے پورے سیٹ اپ کو سنبھال لیں گے۔ ہر ایک سے لڑتے پھریں گے، کلے مریں گے، کلے جئیں گے، ذلیل بھی ہوں گے، تنہائی کو بھی بھگتیں گے۔ دیکھیں نا، چونکہ لاجیکلی یہ سمجھ نہیں آتا، ہر بات یہ لاجیکلی سمجھنا چاہتے ہیں۔ لاجیکلی تو یوں لگ رہا ہے کہ میں نے جب اس کو بھی وہی کام سکھا دیا جو میرا تھا تو اب گاہک اس کے پاس چلا جائے گا۔ لاجیکلی یہ غلط لگ رہا ہے، جب ہر بات عقل سے سمجھنے کی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ کوئی خیر کا جذبہ بھی ہوتا ہے، کوئی انسانیت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، کوئی قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، کوئی توکل بھی ہوتا ہے، کوئی خدا پہ یقین بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کام سکھایا ہے تو اس کے بدلے خدا میرے لیے اور راستے بنا دے گا۔ اگر اس کو ہم نے کام پہ لگایا ہے یا اس نے ہمیں کام پہ لگایا ہے تو کیا ہم نے اس کی قدر نہیں کرنی، ہم نے سپورٹ نہیں کرنا، اس کو واپس کائنات نے کچھ نہیں دینا؟ اور اگر 4 آدمیوں کی مدد کی اور وہ احسان فراموش بھی نکل آئے تو آپ نے بندوں کی خاطر تھوڑی نہ کی ہے، آپ نے قدرت کی خاطر کی ہے، خدا کی خاطر کی ہے۔ خدا آپ کو 4 اور ملوا دے گا جو بے وجہ آپ کے کام آ جائیں گے، بے لوس آپ کے کام آ جائیں گے۔ لوگ اپنے شعبے میں مشورہ نہیں دیتے، جو کمپٹیشن بڑھ جائے گا۔ یہ ڈر اور انسیکیورٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چونکہ وہ قدرت کی فراوانی پہ یقین نہیں رکھتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 عام ہی ہیں اور اگر میں نے اس کو بھی بتا دیا نا وہاں عام ہے تو پھر میرے کام کم ہو جائیں گے، وہ کلا کھڑا آم چوس رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ آپ اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کامیابی میں دوسروں کو شامل کریں۔ کامیابی میں دوسروں کو شامل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نتیجے ساروں میں بانٹ کے کھنگال ہو جائیں۔ کامیابی میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں کامیاب ہونا سکھا دیں آپ۔ یہ بڑی ایک مشہور واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جب حجر اسود کی تنصیب کرنی تھی، مکہ کو ریسٹرکچر کیا گیا تو حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اس کو نصب کرنا تھا تو مختلف لوگوں میں، قبیلوں میں ایک لڑائی جھگڑا کہ میں کروں، میں کا ماڈل تھا کہ میں سکسیسفل ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس پہ پھر مشورہ یہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح جلدی آتا ہے وہ اس پتھر کو نصب کرے گا۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ گئے۔ تو اب چونکہ سیرت رسول، اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ ہمیں ابنڈنس مینٹیلٹی کا درس دیتے ہیں، یہ یونیورس ابنڈنس مینٹیلٹی کا درس دیتی ہے، وہ بانٹنے کا درس دیتی ہے۔ اس میں آپ نے پھر آپ پہنچ گئے تھے، میرٹ پہ تھے اور باقی لوگ آپ کو اس کی اجازت دیتے تھے چونکہ آپ صبح جلدی آ گئے تھے، کوالیفائڈ تھے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ابنڈنس مینٹیلٹی نہ ہوتی تو آپ اکیلے پتھر نصب کر دیتے، مگر آپ نے باقی قبائل کو انوالو کیا، ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کا پتھر رکھا اور چادر سب کو پکڑا دی۔ یہ ون ون اپروچ تھی، یہ ابنڈنس مینٹیلٹی تھی، یہ دوسروں کی سپورٹ تھی۔ جب آپ نے دوسروں کو شامل بھی کر لیا جہاں پہ آپ چاہتے تو نہ کرتے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتبار دیا نا ہم نے ان کو جگہ دی، سپیس دی، کمپیٹ نہیں کیا ان سے، ان کو ہم نے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، شامل کیا، ان کو ہم نے حصے دار بنایا، ان کو ہم نے اونرشپ کا احساس دیا کہ میرے ہاتھ میں آیا تو تمہیں بھی ملے گا۔ لوگ پھر اعتبار کرتے، پھر لیڈرشپ خود بخود بننے لگ جاتی ہے، پھر اعتبار آپ دوسروں کو بانٹتے تو وہ بھی پھر نیچے اعتبار بانٹتے۔ ہم جب ڈاؤٹ کرتے ہیں اپنے جو ہمارے نیچے امپلائی ہوتا ہے، پھر وہ اگلے پہ ڈاؤٹ کرتا ہے تو پورا ڈاؤٹ نیچے تک سرایت کر جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ قابل اعتبار نہیں تو آپ نے رکھا کیوں ہے؟ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دے گیا، جب ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہاتھ ہمارا بھی ہوتا ہے۔ اس بندے پہ جو دھوکہ دے گیا اعتبار کس نے کیا تھا؟ ہمیں اپنی، یعنی اس بارے میں، یعنی اگر میں اس کی بات کو یوں کہوں کہ اپنی وائس پہچانیں اور دوسرے کو ہیلپ کریں تو پہلے تو ہمیں خود شناسی حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم دیکھیں خود شناس آدمی ہی دوسرے کو خود شناسی پہ لا سکتا ہے۔ بالکل، یعنی میں خود اپنے آپ سے بے خبر ہوں، انکانشیس ہوں، ان واجیرہ ہوں، خود کو پہچاننے سے قاصر ہوں،
تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی دوست کو، کسی اور کو، کسی کلیگ کو تو نہیں پہچان سکتا. بالکل ایسے میں کہ یو سے آئی پہ پہنچیں گے تو وہی پہ جائیں گے. بالکل خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو لوگوں کی ٹیم کے اندر شامل جوگے ہوں گے تو دوسروں کا ہاتھ پکڑیں گے نا. وہ اپنے جوگے نہیں ہیں تو پھر دوسروں کو کیا ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ ایک المیہ بھی ہے میں کہ لوگ اپنی وائس فائنڈ نہیں کر پا رہے اور دوسروں کو ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ جب ہمیں اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر لاحق ہو جائے تو یہ اس میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یا جب ہم اپنے آپ کو منزل سے دور رکھ کے دوسروں کو منزل پہ پہنچانا چاہیں تو یہ ناانصافی کر رہے ہیں ہم اور کوئی غلط کر رہے ہیں. تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ خود وہ سفر طے کریں. پھر اس سفر کے نتیجے میں جو آپ نے سیکھا سکھایا ہے وہ آپ شیئر کریں. پھر آپ دوسروں کا ہاتھ پکڑیں اور لیں. Inspire others to find their voice میں وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ یہ کر پائیں. اور جب سارے لوگ خود کامیاب ہونے کے بعد دوسرے کو کامیاب کروانے میں لگ جائیں گے بہت جلدی ایک ہموار جو معاشرہ اور پرامن معاشرہ جو پیدا ہوگا. کمپٹیشن کے نتیجے میں تو آگ لگے گی, دوسرے کو ذلیل کریں گے, نتیجے بھی خراب ہوں گے, امن برباد ہوگا اس میں.